الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کی، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کی، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں مجھے آپ حضرات کے سامنے مختلف باتیں عرض کرنی ہیں جو آج کل ہمارے سماج میں بہت ہی قابل اصلاح ہیں۔ پہلی بات جو آیت پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ بیان کے آخر میں کیا جائے گا۔ اس کے ضمن میں جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ نمبر وار 10 سے 11 باتیں آپ حضرات کے سامنے آج کے جمعہ میں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات جو عرض کرنی ہے وہ ہے رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تجارت کا مہینہ نہیں ہے۔ 11 مہینے تجارت کریں، خوب کمائیں، اتنا کمائیں کہ ایک مہینہ بیٹھ کے کھا سکیں۔ لوگ پلان کرتے ہیں کہ اگر 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال اگر کما لیں گے اور کچھ گھر بنا لیں گے، کچھ ملگیاں بنا لیں گے تو کرایہ اتنا آئے گا کہ زندگی بھر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ جب اتنا دماغ اللہ نے دیا ہے، ایسی پلاننگ کر سکتے ہو کہ 20 30 سال 40 سال کما لیں اور کچھ کنسٹرکشن کر لیں، اس کے بعد ایسے بیٹھ کے کھائیں کہ پھر محنت کرنے کی، بڑھاپے میں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اتنا دماغ اللہ نے دیا ہے تو پھر یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ 11 مہینے کما لیں، 1 مہینہ بیٹھ کے کھائیں، 1 مہینہ پھر روزی روٹی کے مسائل میں تراویح چھوڑنا پڑے، روزے چھوڑنا پڑے، قرآن کی تلاوت چھوڑنا پڑے، مسجدوں کو ویران کرنا پڑے، پھر رمضان کا مذاق اڑانا پڑے، یہ سب بلا بدتر کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ آدمی کو جب اتنی تمیز اور عقل نصیب ہے کہ زندگی بھر بیٹھ کے کھانے کا پلان کر رہا ہے تو رمضان کا 1 مہینہ بیٹھ کے کھانے کا پلان کیوں نہیں کر سکتے؟ رمضان میں پہلے سے زیادہ دکانیں آباد ہیں، رمضان میں پہلے سے زیادہ چوڑیوں کے دکان، جوتیوں کے دکان، کپڑوں کے دکان، فیشنوں کے دکان، سبزی اور فروٹس کے تجارتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر آدمی جو بزنس نہیں جانتا تھا، پہلے بزنس نہیں کرتا تھا، وہ شخص بھی اب ادھار لے کر حلیم کی بٹی لگا رہا ہے، وہ شخص بھی ادھار لے کر تربوز اور خربوز کی بنڈی اور پائنیپل کی بنڈی ڈال رہا ہے، وہ شخص بھی اب فروٹس بیچ کر 1 مہینے میں کچھ کمانے کے لیے 2-4 بے روزگاروں کو پکڑ کر بنڈیاں لگا کر سب جگہ پر مال پہنچا کر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہے۔ نہ قرآن پڑھنا نصیب ہے، نہ استغفار نصیب ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نصیب ہے، کوئی عبادت آج رمضان نصیب ہونے کی وجہ سے سوائے 2-3 نمازیں کچھ پڑھ لیا اور ماحول کی مناسبت سے روزہ رکھنے کی توفیق مل گئی اور تراویح پڑھا یا نہیں پڑھا، باقی سارا دماغ تجارت پر لگا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی نحوست والی حرکت ہے کہ رمضان کا مہینہ ملے،
عبادت سے محروم ہو جائے پھر بھی تجارت میں ہی مگن رہے۔ صحابہ اکرام کا رمضان ہم نے بارہا عرض کیا اور آپ نے بھی سنا ہوگا، شعبان کا چاند دیکھ کر وہ تجارتیں بند کر دیا کرتے تھے، شعبان کا چاند دیکھ کر وہ دکانیں بند کر دیا کرتے تھے، قرضے لینا دینا ہو تو حق ادا کر دیا کرتے، زکوٰۃ شعبان کے مہینے میں نکال دیتے کہ رمضان کے مہینے میں غریبوں کو محتاجگی اور ضرورت کی وجہ سے روزے کی حالت میں گھر گھر پھرنا نہ پڑے، دکان دکان جانا نہ پڑے زکوٰۃ مانگنے کے لیے۔ اس واسطے زکوٰۃ بھی شعبان کے مہینے میں دے دو تاکہ میں جیسے مالدار ہوں سکون سے رمضان گزاروں، غریبوں کو بھی زکوٰۃ اگر شعبان کے مہینے میں مل گئی تو وہ بھی رمضان کا مہینہ سکون سے گزاریں گے۔ زکوٰۃ مانگنے خیرات مانگنے کے لیے وہ ہر دن ہر نماز ہر مسجد میں کہیں نہ کہیں چکر لگانا نہ پڑے۔ یہ پلان ان صحابہ کا ہوتا تھا کہ غریبوں کے بھی روزے کی وہ فکر کرتے تھے۔ اور آج حال ہمارا یہ ہے کہ ہم قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لائن لگوانے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر سے یہاں راشن تقسیم ہو رہا ہے، اس واسطے سارے روزے دار ہیں یا روزے دار نہیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں برقعے میں ہیں، حجاب ہے نہیں ہے، بہر صورت وہ گلیوں میں نکل پڑی ہیں اپنا راشن کٹ لینے کے لیے۔ سمجھنا چاہیے کہ 11 مہینے کون کھلا رہا ہے؟ کیا آپ نے کہیں دیکھا کہ 11 مہینے بھی راشن کٹ تقسیم ہو رہا ہو کسی کے یہاں پر؟ 11 مہینے عورتیں راشن کٹ لینے کے لیے آتی ہیں تو پھر 11 مہینے ان عورتوں کو ان گھر والوں کو کون کھلا رہا ہے؟ جب 11 مہینے اللہ کھلا رہا ہے تو اس ایک مہینہ یہ طوفان بدتمیزی کیوں برپا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ تقسیم کرنے اور زکوٰۃ دینے میں بھی اس بات کے عادی بنتے جا رہے ہیں کہ لوگ بھی اپنے مال کی زکوٰۃ پیسے کے ذریعے سے نکالنے کے بجائے کوئی کپڑے تقسیم کر رہا ہے، کوئی راشن کٹ تقسیم کر رہا ہے، سامنے والے کو ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ بعض اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، یہاں راشن کٹ تقسیم ہوا وہاں سے بھی لے لیا، وہاں تقسیم ہوا وہاں سے بھی لے لیا، تیسری جگہ تقسیم ہوا وہاں سے بھی لے لیا، 5 8 10 جگہوں سے لے کر جمع کرتے ہیں۔ 1 سال تک رکھ کر کھایا نہیں جا سکتا، کیڑے پڑ جائیں گے، خراب ہو جائے گا، پھر راشن کرانہ اسٹور والے دکانوں کے پاس جا کر وہ آدھی ریٹ پر بیچ کر وہاں سے پیسے لا لیتے ہیں۔ یہ وہی حال ہوا نا جو مزاروں پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں، یوں چادر چڑھایا دوسرے لمحے میں وہاں سے چادر ہٹی، پھر گھوم کر وہیں چادروں کی دکان پر واپس آ گئی اور پھر وہاں آدھے ریٹ میں مجاور نے بیچ دیا، یہاں سے پھر فل ریٹ سے خرید کر لے جا کے وہ خبر پہ چڑھایا، پھر وہاں سے اٹھی پھر دکان پہ آئی، 10-20 چادریں ہی پورا گھومتی رہتی ہیں، پورے آنے والے زائرین کو گھماتی رہتی ہیں۔ وہی حال راشن کٹ کا ہو رہا ہے۔ سامنے والے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بیمار ہے دوائی دلائی جائے، اس کے گھر میں شادی ہے اس کا نظام کیا جائے، یا اسے بچے کی فیس کا مسئلہ ہے وہ کچھ کرایا جائے، اس کے آپریشن کا مسئلہ ہے اس میں کچھ تعاون کرایا جائے۔ یہ ضرورتیں دیکھے بغیر میرا خیال یہ ہے کہ مجھے راشن دینا ہے، میرا خیال ہے کہ مجھے کپڑے بانٹنا ہے۔ ایک جوڑا کپڑے بانٹنے پر آج تک کوئی ہے اللہ کا بندہ جو ایک جوڑے پر پورے 12 مہینے 1 سال گزارا ہو؟ تو آپ ایک جوڑا ایک غریب آدمی کو دے دیں گے تو 12 مہینے وہ اسی جوڑے پہ گزارے گا۔ اس کی ضرورت پر خرچ کرنا، اس کی ضرورت کا لحاظ رکھنا، یہ تمیز نہیں ہونے کی وجہ سے کئی منکرات ہماری نیکیوں میں پائے جاتے ہیں، کئی گناہ ہماری نیکیوں میں پائے جاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نیکیاں کر رہے ہیں، ان نیکیوں کے ضمن میں پتہ نہیں ہم کتنا امت کا خسارہ کر رہے ہیں۔ تو عبادت کے مہینے کو عبادت کا مہینہ بنائیں، تجارت کا مہینہ نہ بنائیں۔ تجارت کا مہینہ بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد عام طور سے روزے دار افطار میں فروٹس کھاتے ہیں، اور فروٹس کھانا بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ بچے بھی کیا ہیں، جہاں سب میں ملاوٹ آ گئی، فروٹس میں بھی ملاوٹ آ گئی، انجیکشن ڈال کر لوگ فروٹس کو برباد کرنے لگ گئے ہیں۔ اب فروٹس کی تجارت کرنے والے لوگ عام طور سے مسلمان ہیں، خریدار بھی مسلمان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ فروٹس غیر مسلم زیادہ نہیں کھاتا ہے، مسلمان ہی زیادہ کھاتا ہے۔ مسلمان بدنام ہے گوشت کھانے میں، حالانکہ مسلمان گوشت بھی کھاتا ہے، فروٹس بھی سب سے زیادہ کھاتا ہے۔ دوسرے مذہب کے لوگ فروٹس اتنا استعمال نہیں کرتے جتنا مسلمان کرتا ہے۔ بیچنے والا بھی مسلمان ہوگا، خریدار بھی مسلمان ہوگا۔ رمضان کا چاند شروع ہوا، فروٹس میں سے بکنے والی ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی۔
موز 50-60 روپے بک رہا تھا، اب 80 روپے ہو جاتا ہے ایک درجن۔ تربوز 20 روپے کلو سے بک رہا تھا، اب 35-40 روپے ہو جاتا ہے۔ خربوز 30 روپے سے بک رہا تھا، اب 50 روپے ہو جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو فروٹس کی افطار کے موقع پر استعمال ہونے والی ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اس کی قیمت اور اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ خریدنے والا روزے دار مسلمان ہے، اور روزہ صرف مالدار نہیں رکھتے ہیں، روزہ غریب بھی رکھتا ہے، روزہ مڈل کلاس والا بھی رکھتا ہے۔ تو اب وہ شخص اتنے مہنگے فروٹس کہاں سے کھائے گا؟ وہ شخص اتنے مہنگے فروٹس اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائے گا؟ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ کرسمس کے موقع پر عیسائی لوگ کرسمس آفر رکھتے ہوں، 25 دسمبر کو ان کا کرسمس آفر چل رہا ہو، اور ادھر دیوالی کے موقع پر، ہولی کے موقع پر، سنکرانتی کے موقع پر ہندو برادران وطن وہ پورے ملک کے پبلک کے خاطر آفر رکھتے ہوں کہ دیوالی آفر ہے، ہولی آفر ہے، اور فلاں اپنے تہوار کا آفر ہے۔ اس آفر کے موقع پر ہمارے نوجوان ان کی طرف سے ملنے والی مٹھائیاں بھی کھاتے ہیں، ان آفروں میں اپنا موبائل بھی خریدتے ہیں، ان آفروں میں اپنے گھر کی فریج اور واشنگ مشین بھی خریدتے ہیں، ہندوؤں کے تہواروں پر اپنے گھر کے ضروری سامان خرید رہے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اس عید اور رمضان کی خوشی کے موقع پر فروٹس جیسی سب استعمال کرنے والی چیز بھی ہم نارمل ریٹ پہ رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ سستا کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نارمل ریٹ پہ رکھا جائے کہ ہر متوسط آدمی خرید کر کھا سکے، وہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے، ملک اور مذہب کو فائدہ پہنچا کر ایک اچھی نمائندگی، ایک اچھا آئیڈیل اور ایک اچھا امیج کون پیش کر رہا ہے ملک میں؟ کیا یہ بات غیر مسلموں کو نہیں معلوم ہے؟ وہ کئی غیر مسلم کہتے ہیں جب رمضان کا چاند دکھا اور پھر جب تک ان کی عید نہیں ہوگی اس وقت تک ہم فروٹ خرید نہیں سکتے، ہم خرید ہی نہیں سکتے فروٹس، اس واسطے کہ اتنا مہنگا کر دیتے ہیں کہ اب یہی لوگ ڈوبیں گے، اپنے ہی لوگوں کو ڈبائیں گے، ہم غیر مسلم اس میں خرید بھی نہیں سکتے ہیں، خرید جا بھی نہیں سکتے ہیں۔ بلکہ مسلمان اگر دیکھے گا کہ کوئی نان مسلم خریدنے کے لیے آ رہا ہے تو دور سے ہی منہ بنا کر ایسا جواب دے دے گا کہ اسے لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پرانے ریٹ پر مانگے گا اور اس پر بھاؤ تاؤ کرے گا، اور مسلمان مجبور ہے لینے پر، چونکہ اس کے بغیر افطار نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اسے چاہے لینا پڑے تو لینا ہی پڑے گا۔ غیر مسلم کو لے یا نہ لے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چونکہ وہ روزہ بھی نہیں ہے، اسے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ یہ تاثر غیر مسلموں میں کیسا جائے گا؟ پھر نفرتیں نہیں پھیلیں گی، پھر دشمنیاں نہیں بنیں گی، پھر وہ لوگ اپنے دکانوں پر، اپنی تجارتوں میں مسلمانوں سے بھید بھاؤ نہیں کریں گے۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ رمضان کی اس مناسبت سے ہم ضروری سامان کو سستا نہ بھی کر سکیں، کم از کم اس کی حیثیت پر تو رکھا جائے کہ مہنگا نہ کیا جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ مسلمان عبادت کو عبادت رکھنے کے بجائے اسے تجارت بنا لے، اسے کمائی کا مہینہ اور کمائی کا سیزن بنا لے۔ اور بہت افسوس اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ رمضان میں جہاں پر مسلمان فروٹس استعمال کرتا ہے وہیں پر 3 چیزیں بہت استعمال میں آتی ہیں کم و پیش۔ سب سے پہلے حلیم، اس کے بعد سموسے، تیسرے درجے میں دہی وڑے۔ یہ 3 چیزیں تقریباً دسترخوانوں پر کم و پیش ہونی چاہیے، باقی چیزیں تلی بھنی ہوئی ہو یا نہ ہو وہ بات کی بات ہے۔ لیکن اتنا طوفان بدتمیزی کہ فلاں جگہ کی حلیم مشہور ہے، وہاں سے لے کر آدھا کلومیٹر تک لائن لگی ہوئی ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پوری سڑک رمضان میں ان کے والد محترم نے خرید لی ہے، دکاندار کے ابا حضور نے خرید لی ہے۔ اب اس پر ٹرافک جام ہو جائے، گاڑیاں آ کر اس میں کھڑی ہو جائیں، آنے جانے والوں کو پریشانی ہو جائے، صرف آدھا کلومیٹر یا ان کے دکان سے 50 فٹ پہلے، ان کے دکان کے 50 فٹ بعد تک ایسی ٹرافک اسے کراس کرنے غیر مسلموں کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ ہارنوں پہ ہارن بجتے رہتے ہیں۔ کیا ہمارے گھر کی خواتین مر گئی ہیں؟ ہمارے گھر کی خواتین کو حلیم بنانا نہیں آتا؟ ہماری گھر کی خواتین کو دہی وڑے بنانا نہیں آتا؟ انہیں سموسے بنانا نہیں آتا؟ بازاری کھانے کا ابھی بھی یہ طوفان کیوں ختم نہیں ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنے گھر کا کیوں نہیں کھا سکتے ہیں؟ اپنے گھر میں ٹائم ہے، روزے کی وجہ سے دکان کو جیسے جانا ویسے نہیں جا رہا ہے، موبائل میں گھنٹوں پڑے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم اگر کچھ سامان لا کر بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ بیٹھ کر حلیم بنانے میں ساتھ دیں، دہی وڑے بنانے میں ساتھ دیں، سموسے بنانے میں ساتھ دیں،
فیملی کے ساتھ مل جل کر جو انجوائے کرنا ہے، جو خوشیاں بانٹنا ہے، وہ کم از کم وہ موقع تو رمضان میں ہم پا سکتے ہیں۔ یوں پیسہ خرچ کر دیا، حلیم لے کے آ گیا، کوئی اس سے حلال حرام کی بات نہیں کی جا رہی ہے کہ حلیم کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، حلیم بولنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہ گفتگو نہیں کی جا رہی ہے۔ گفتگو یہ ہے کہ بازاری کھانوں کی وجہ سے طبیعتیں جو خراب ہو رہی ہیں اس پر توجہ دینا۔ بازاری کھانوں کی وجہ سے ہمارا امیج جو خراب ہو رہا ہے، ٹرافک جام ہو رہی ہے، آنے جانے والوں کو جو پریشانیاں ہو رہی ہیں، یہ پریشانی کیا روزے کی حالت میں جائز ہے؟ کسی بھی مسلک کے مفتی صاحب سے، مدرسے والوں سے، دارالفتہ سے پوچھ لیں، خود اپنی ضمیر سے پوچھ لیں کہ اگر آپ پریشان ہیں، بیمار ہیں، اپنے بچے کو دوائی لینے کے لیے آپ باہر نکلے، دیکھا کہ وہاں پر اتنی ٹرافک لگی ہوئی ہے، اس حلیم کی دکان کے بازو میڈیکل اسٹور ہے، اس حلیم کی دکان کے بازو آپ کے بچے کے دودھ کا ڈبہ خریدنا ہے، آپ جا سکتے ہیں وہاں پر؟ 4 بجے 5 بجے کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز ختم ہونے تک آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں پر خریداری کرنے کے لیے۔ آپ اگر ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہو، اچانک کوئی بیمار ہو گیا، سیریس ہو گیا، اسے لے کے جانا ہو، پوری بھیڑ لگی ہوئی ہے، آپ مر جائے گا پیشنٹ لیکن آپ کو کراس ہونے نہیں دیا جائے گا۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ اس سے کیا امیج جائے گا مسلمانوں کا باہر؟ کس بات کی خاطر؟ حلیم کی خاطر۔ غیر مسلموں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے رمضان روزوں کا مہینہ نہیں ہے، رمضان تراویح کا مہینہ نہیں ہے، رمضان غریبوں کی غربت کا احساس کرنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان حلیم کھانے کا مہینہ ہے بس۔ اس واسطے حلیم سال کے 12 مہینے بنتی ہے، لیکن جتنا رمضان میں کھاتے ہیں اور رمضان میں کھانے کے مزے لیتے ہیں، باقی 11 مہینے کوئی کھانے تیار نہیں ہوگا، ورنہ تو 11 مہینے بھی حلیم بنتی ہے، حلیم کا کوئی سیزن نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی رمضان کو ہی ٹارگٹ بنا کر جو لوگ کرتے ہیں، اس میں ایک تو طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، امیج بھی خراب ہوتا ہے، غیر مسلموں کو تکلیف ہوتی ہے، آنے جانے والے دوسرے راہگیروں کو، راہ رو جو جانے والے لوگ ہیں، مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر خریدنا ہی ہو تو آدمی ایسی دکان سے خرید لے جہاں بھیڑ لگی ہوئی نہ ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بھیڑ لگی ہے وہیں کا ٹیسٹ رہے گا، جہاں بھیڑ لگی نہیں ہے وہاں کا ٹیسٹ نہیں رہے گا۔ اس واسطے بھیڑ کے پیچھے بھاگتے ہیں، چاہے ٹیسٹ کہیں کا بھی ہو، اپنے گھر میں بنا کے کھانے کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا کام کہ رمضان کے فروٹس، حلیم اور سموسے خریدنے کی چکر میں دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ بازاری کھانوں سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں۔ بازار کے تیل میں بھنے گئے ویڈیوز دیکھ لیں، کتنا سڑا ہوا تیل ہوتا ہے، کتنا گندا اور کالا بن چکا ہوتا ہے۔ وہ تیل استعمال کرنے کے بعد کینسر آنا، ہارٹ اٹیک آنا، فیٹ بڑھنا، کولیسٹرول بڑھنا، کئی بیماریاں آ جاتی ہیں بازاری تیلوں میں تلے ہوئے چیزیں کھانے کی وجہ سے۔ اس کے باوجود بھی مسلمان وہ ویڈیوز دیکھتا بھی ہے، ڈاکٹر منع بھی کرتے ہیں، پھر بھی حال یہ ہے کہ اپنے گھر کے کھانوں کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بازاری کھانوں کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے، عبادت کرنے کے بعد انسان کے جسم میں جو نورانیت پیدا ہونی ہے، جو روحانیت پیدا ہونی ہے، وہ روحانیت اور نورانیت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اس کی ایک ادنا مثال علماء نے لکھا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی اور یہ فرمایا، داؤد علیہ السلام یہ جان لو، جب میں کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو اس کا ادنا درجے کا عذاب جو اسے دیتا ہوں وہ یہ دیتا ہوں، اس کی عبادتوں اور اس کے دعاؤں کا مزہ چھین لیتا ہوں۔ اب اسے دعا کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، اسے عبادت کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ ورنہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بیٹی کا عالم یہ تھا، 2 رکعت نماز عشاء کے بعد پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی، قرآن مجید اتنا مزے لے کے پڑھتی گئی کہ فجر کی اذان ہو گئی، 1 رکعت بھی مکمل نہیں ہوئی تو جلدی جلدی اذان سن کے دوسری رکعت مکمل کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہتی ہیں، اللہ آپ نے رات کتنی چھوٹی کر دی کہ 1 رکعت بھی نہیں ہو سکی میری، اور 1 رکعت باقی ہے، اتنی جلدی رات ختم ہو گئی۔ انہیں اتنے مزے آتے تھے رات کے لمبے لمبے قیام سے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے 20 رکعت تراویح، اس کے باوجود بھی 4 رکعت بھی پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، 4 رکعت پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا ہے۔ 20 رکعت تراویح کے بعد 2 رکعت انفرادی طور پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔
تہجد جیسی نماز جو نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے، بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہی ہے لیکن اس تہجد کی نماز سے محروم ہے۔ سیدھے اٹھا، برش کیا، وضو بنایا نہیں بنایا، اسی سڑی صورت کے ساتھ آ کے دسترخوان پہ بیٹھا، کھایا، فجر پڑھا نہیں پڑھا، پھر جا کے بیڈ پہ سو گیا، تہجد کی نماز بھی نصیب نہیں ہے۔ اس میں تہجد کے بعد دو آنسوں بہانا بھی نصیب نہیں ہے۔ اور تو اور افطار کی دعا کا تو احادیث میں اس کثرت سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کی افطار کے وقت دعا ضرور قبول کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی عالم یہ ہے افطار پر کوئی بندہ ایسا ملے گا جو روتے ہوئے اللہ کے سامنے دعا کیا ہو، ہے ہی نہیں ہے رونے کا مزہ، دو آنسوں بہانے کا مزہ ہے ہی نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ جب پیاس لگے، بھوک لگے، تکلیف ہو، سردی لگے، گرمی لگے، دودھ پیتا بچہ جب رونا شروع کر دیتا ہے تو ماں کی ممتا مچل جاتی ہے۔ گہری نیند میں سوئی ہوئی ماں اٹھ کر اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے، اپنا کام دھام چھوڑ کر بھاگ کے آ کے روتے ہوئے بچے کو ماں اپنے اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے۔ بچہ روتا ہے، ماں کی ممتا مچل جاتی ہے، بندہ روتا ہے تو اللہ کی رحمت مچل جاتی ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ بندے کو رونا نہیں آ رہا ہے۔ یہ بازاری کھانوں کی نحوست ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کی جو لذت اور نورانیت ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ رہ کر 12-13 گھنٹے بھوکا رہ کر بھی بندے کو 2 آنسوں بہانے کا موقع نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ کیا ہماری زندگی میں مشکلات نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں؟ جن پر مشکلات اور پریشانیوں سے آدمی بے چین ہے، پریشان ہے، تنہائیوں میں اسے سکون نہیں مل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، ذلت کی زندگی جینا پڑ رہا ہے، یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ ان پریشانیوں کو لے کر آدمی اللہ کے سامنے آنسوں نہیں بہا پا رہا ہے، کیونکہ عبادت کی نورانیت، لذت، اللہ سے مانگنے کا مزہ اللہ چھین لیا ہے۔ اس لیے بازاری کھانوں سے بچو، بازاری کھانوں سے احتیاط کرو، گھر کے کھانوں کو ترجیح دو۔ تیسری بات، روزہ رکھنے کے سلسلے میں ہمیں جو نیت کرنی ہے، اس سے پہلے افطار کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی عرض کر دیں، افطار کی دعا کیسے کرنی چاہیے؟ افطار کی دعا کی تمیز پہلے سیکھ لیں۔ تمیز یہ ہے، ہمارے گھروں میں جو عام طور سے ہوتا ہے، افطار کے لیے دسترخوان بچھایا، گھر کی عورتیں انتظامات میں لگی ہیں، افطار کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ ابھی گھر میں کچن میں کچھ نہ کچھ بنا رہی ہیں، پکا رہی ہیں، تل رہی ہیں۔ بعض مرتبہ افطار کا سیرن بج گیا، وہیں کھڑے کھڑے افطار کر رہی ہیں، سیرن بجنے کے بعد آ کے بیٹھ رہی ہیں، انہیں بھی دعا نصیب نہیں ہے۔ اور ہم جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کارٹونز دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور سیریز دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں یا ریلز دیکھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، گھنٹے گزر گئے، آئین موقع پر گھر والی یا ماں آواز دے رہی، افطار کا ٹائم ہو گیا، آگے بیٹھو، کچھ کرو، دعا کرو، فلاں کرو، تب بھاگے بھاگے آئے، نہ دل اللہ کی طرف مائل، نہ سوچ میں کچھ کیا مانگنا سوچا بھی نہیں ہے، نہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اب آ کے بیٹھ کے سامنے پورے فروٹس رکھے ہوئے ہیں، تلے بھنے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو دیکھ رہا ہے مانگ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے مانگ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا مانگ رہا ہے۔ کیا تماشا ہے دعا کا؟ دسترخوان پر بھوکے آدمی کو بٹھائیں اور اس کے بعد اسے کھانے سے روک دیں اور پھر کہ آپ دعا کرتے رہیں۔ رمضان چھوڑ دیں، نارمل دنوں میں بھی اگر آپ کو بھوک لگے، صبح دوپہر کے 3 بج جائیں، آپ ناشتہ نہ کیے ہوں، دوپہر کا نہ کھائے ہوں، 3 بجے آپ کی گھر والی آپ کو کھانا نکالے اور اس کے بعد یہ کہے دعا پڑھ کے تو کھاؤ، تو آپ کھانے کی دعا بھی نہیں پڑھیں گے۔ بھوک اتنی ہوگی کہ کھانے کی دعا بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر صبح سے لے کے اب تک بھوکا ہے اور مزے کی چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، اب یہ دعا میں اس کا دل لگے گا، اسے دعا میں مزہ آئے گا۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ دعا مانگنے کا کمرہ دوسرا رکھو، دسترخوان ہال میں بچھاؤ، دعا اپنے کمرے میں جا کے کرو جہاں پر تمہارے سامنے سوائے اللہ کے، جنت اور جہنم کے کوئی چیز نہ ہو، دسترخوان کی چیزیں سامنے نظر نہ آئیں۔ دسترخوان کی چیزیں سامنے نظر آنے کے بعد پھر دعا کی لذت، دعا کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، فارملیٹیز پوری کر رہا ہوتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، پھر بولے یہ سموسے نہیں آئے اب تک، اے اللہ میرے بچوں کو نیک بنا، پھر حلیم نہیں آئی اب تک۔ کیا تماشا ہے اس دعا کا؟ یہ دعا مانگنے کا ڈھنگ سیکھیں۔ لوگ دسترخوان پہ بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں، کہاں سے توجہ نصیب ہوگی دعا کی؟ اور اللہ تعالیٰ غافل آدمی کی دعا کبھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی بھکاری اور فقیر
10 روپے خیرات میں مانگنے کے لیے آئے اور آپ ادھر کھڑے ہوں، وہ ادھر دیکھ کے گئے، صاحب 10 روپے دے دو، ٹائم ہو رہا جانا ہے میرے کو، اس انداز سے 10 روپے مانگے تو نہیں دیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے پوری جنت مانگ رہے ہیں اور انداز اسی بھکاری کی طرح ہے، تو اللہ کہاں سے دیں گے؟ تو دعا مانگنے کا ڈھنگ سیکھا جائے۔ اور روزہ رکھنے والوں کے سلسلے میں ایک بڑی اچھی بات موجودہ وقت کے بڑے عالم دین نے یہ فرمائی ہے، روزہ رکھنے میں آدمی کو چاہیے کہ 5 طرح کی نیت کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور جب آدمی 3 بجے 4 بجے اٹھ کر دسترخوان پر بیٹھ کے کھاتا ہے، وہ کھانا خود نیت ہے، الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے کہ کھانے والا نہ کوئی جنات کی نسل سے ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی جن بیٹھا ہوا ہے کہ رات کے 3 بجے اٹھ کے کھائے، انسان ہی ہے، عبادت سمجھ کر، سحری سنت سمجھ کر کھا رہا ہے، یہ کھانا خود نیت ہے، مزید نیت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور اگر نیت کرتے ہیں، کوئی بھی پوچھے دسترخوان پہ 4 بجے کیوں کھا رہے ہو صاحب؟ روزہ رکھنے کے لیے کھا رہا ہوں، بس یہی جواب ہے، دل میں جو نیت بات تھی وہی زبان پر آ گئی، روزہ رکھنے کے لیے کھا رہا ہوں۔ تو زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی بول لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ باقی نیت جو کرنی چاہیے، پہلی نیت تو یہ ہو کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے، اصل مقصد اللہ نے ذکر کیا کہ آدمی متقی بن جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تو روزہ اس نیت سے رکھو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، بیٹھاؤ اپنے آپ کو مصلی پر اور اپنے آپ سے باتیں کرو اور بتاؤ کہ میں کیوں روزہ رکھ رہا ہوں۔ پہلی وجہ میرے روزہ رکھنے کی یہ ہے کہ میں اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کروں، یہ مقصد ہے، اور میں اس کو اپنا گول اور مقصد بنا کر رکھوں گا۔ میں دن بھر آبزرو کروں گا کہ کیا میں اللہ کا ڈر اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں، اللہ کے ڈر سے میں کوئی گناہ چھوڑ رہا ہوں، میں موبائل یوز کرنا چھوڑ رہا ہوں، یوٹیوب اور فیس بک پر گندی اور گھناؤنی چیزیں دیکھنے سے بچ رہا ہوں، روزہ رکھا بھی اور آنکھوں کا زنا بھی چل رہا ہے، کیا روزہ رہے گا اس کا؟ 1 پیسے کا ثواب نہیں ملے گا اگر آدمی روزہ رکھ کر پھر وہ نارمل زندگی کے گناہ کرتے جا رہا ہو۔ دوسری نیت ہونی چاہیے کہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو سمجھائیں میں کتنا گنہگار انسان ہوں، میری تنہائیاں، میرے گناہ اگر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے اسکرین پر لا کر دکھا دیں تو پھر میں اپنے ماں باپ سے بھی منہ دکھانا گوارا نہیں کروں گا، میں اپنے بچوں کے سامنے منہ دکھانا گوارا نہیں کروں گا۔ میری جوانیاں کیسی گزر رہی ہیں اور کیسی گزری ہیں، میں تنہائیوں میں کس طرح کے زنا اور بدکاری کی حرکتیں کیا ہوں، اگر یہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو دکھا دے، میرے ماں باپ کو دکھا دے، ماں باپ مجھے اپنا بیٹا ماننے تیار نہیں ہوں گے، بیٹے مجھے اپنا باپ ماننے تیار نہیں ہوں گے۔ اتنے گناہوں کے بعد بھی اللہ مجھے عزت دیا ہے، روزی دے رہا ہے، ان گناہوں کی بخشش کی خاطر روزہ رکھ رہا ہوں۔ تیسری نیت یہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے مخصوص دروازہ بنایا جسے باب الریان کہتے ہیں، VIPs کا دروازہ ہے کہ روزے دار ہی کو اس دروازے سے اللہ جنت میں داخل کرائیں گے، دوسروں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں اس امید اور یقین پر رکھ رہا ہوں کہ اللہ کل اس دروازے سے مجھے جانے کی توفیق دے اور وہ موقع مجھے نصیب کرے۔ چوتھی نیت یہ ہونی چاہیے، روزے کا اصل مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے، دکھاوا نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، تو اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اور پانچویں نیت ہے، روزے پر اللہ جو ثواب دیتے ہیں، جو انعام دیتے ہیں، وہ انعام مجھے پانا ہے آخرت میں، اس کی خاص طور سے روزے پر ملنے والی جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو میں حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ ان 5 نیتوں سے آدمی روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ اور تیسری بات آج کے بیان سے متعلق یہ ہے، رمضان کی اس مناسبت سے غیر مسلموں کو مانوس کرنے اور اسلام سے قریب کرنے کی کوششیں کریں۔ ملک کے حالات اس قدر بد سے بدتر چل رہے ہیں، آئے دن میڈیا کے ذریعے سے اسلام کے خلاف نفرت، مسلمانوں کے خلاف نفرت، اسلام دشمنی اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے والے بھاشن، عام آدمی نہیں، سیاسی لیڈر، کسی صوبے کا CM، کسی اس ملک کا PM، یہ اتنے بڑے عہدوں پہ پہنچنے کے بعد بھی ایسے بھاشن دے رہے ہیں جس سے مسلمانوں کو ایک زہریلا سام بنا کر پورے ملک کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ہم اپنے آس پاس رہنے والے غیر مسلم بھائیوں سے اتنا انسیت اور محبت کریں کہ وہ اسلام پر، امن پر، شانتی پر، ہماری اخلاق پر گواہی دے سکیں۔ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے،
ہمارے پورے سرکل میں مسلمان دوست ہیں، لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جیسا میڈیا بول رہا ہے۔ وہ ہمارے غیر مسلم دوست گواہی دیں، ہمارے دکانوں پر، ہمارے ہوٹلوں پر کام کرنے والے غیر مسلم گواہی دیں کہ ہمارا اونر، ہمارا پارٹنر، ہمارا پڑوسی اتنا با اخلاق ہے۔ جو میڈیا بول رہا ہے، جو سیاسی لیڈر بول رہے ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے 40-50 مسلمان دوست ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جیسا یہ لوگ بول رہے ہیں۔ یہ پوزیشن آنا ہمارے اخلاق سے، ہمارے رویے سے، ہمارے ان کے ساتھ سلوک سے یہ کوشش کرنے کا موقع ہے۔ اس کے لیے کرنے کی جو چیزیں ہیں، اپنے غیر مسلم دوستوں کو مسجد لائیں۔ جمعہ کا بیان ہے، کسی دن لانا ہو اپنے غیر مسلم دوستوں کو تو خطیب صاحب کو، اپنے مسجد کے امام صاحب کو پہلے بتا دو کہ ہم اپنے غیر مسلم دوستوں کو بھی لائیں گے، تاکہ ان کے متعلق بھی کچھ بات کر سکیں۔ اور نارمل دنوں میں، نارمل اوقات میں لائیں، نماز کا منظر دکھائیں، اذان کسے کہتے ہیں، مسجد کسے کہتے ہیں، مسجد میں کیا ہوتا ہے، مسجد پرچار کرائیں، اذان پرچار کرائیں، قرآن پرچار کرائیں۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن پورے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ اسے پڑھنا، اسے سمجھنا ہر انسان کا حق ہے، مسلمان کا تو ہے ہی ہے، ہر انسان کا حق ہے۔ تو کوئی انگریزی کا قرآن، کوئی تیلگو کا قرآن اپنے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائیں۔ افطار کے موقع پر بہترین دسترخوان لگتا ہے، اپنے غیر مسلم دوستوں کو افطار میں شریک کر لیں۔ دکان پر ہو رہا ہو، کارخانے میں ہو رہا ہو، اپنی آفس میں ہو رہا ہو، جہاں تمہارے افطار کا دسترخوان لگے، تمہارے آفس میں کوئی بھی مذہب کا بندہ ہو، روزہ ہو یا نہ ہو، بہر صورت اسے اپنے دسترخوان پر بٹھاؤ، اسے کھلاؤ پلاؤ۔ کھانے کے بعد اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہے، بندہ جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے، نفرتیں کم ہوتی ہیں، دشمنیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو اپنے غیر مسلم بھائیوں کو مانوس کرنے کے لیے آپ اپنی گھر والیوں سے کہو، افطار کے وقت جو سامان تیار کرتے ہیں اس میں سے 2-4 پلیٹ پڑوسیوں کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ، پڑوس میں اگر غیر مسلم ہو تو فروٹس اور وہ کھانے جو وہ پسند کرتے ہیں وہ بھی انہیں پہنچانے کا اہتمام کریں، چاہے اسے وہ روزہ نہ ہو، اسے ان سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ یہ مت سمجھیں کہ صرف روزے داروں کو کھلانے سے ہی ثواب ملتا ہے، ثواب بھی سب کچھ نہیں ہے، ثواب سے آگے بڑھ کر اسلام کی نمائندگی اور دوسروں کو ہدایت کی طرف لانا، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کتنے رمضان ہماری زندگی کے گزر گئے، لیکن ہمارے ساتھ گھومنے پھرنے، کاروبار کرنے والے کوئی غیر مسلم روزے سے مانوس نہیں ہو سکا، اسلام سے مانوس نہیں ہو سکا، قرآن سے مانوس نہیں ہو سکا۔ کیا وجہ ہے کہ 40 رمضان گزر گئے، ایک غیر مسلم کو بھی میں اسلام نہیں سمجھا سکا۔ مسلمان بنانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، کم از کم نفرت تو ختم ہو، محبت تو پیدا ہو، اسے سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ صحیح مذہب ہے، یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں، یہ غلط نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے انہیں مسجدوں میں لانا، افطار کے دسترخوان پر بٹھانا۔ یہ غیر مسلموں کو لانے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی لیڈروں کو لاؤ، سیاسی لیڈروں کو چاہے دسترخوان پر لاؤ، چاہے انہیں دکانوں پر لاؤ، چاہے انہیں اپنے گھروں پر لاؤ، چاہے انہیں اپنی مسجدوں پر لاؤ، ایک پیسے کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ایک پیسے کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگر بھکاریوں کو اٹھا کے لاؤ گے، جو سڑک پہ بھیک مانگ رہے ہیں، ان کو لا کے دسترخوان پر بٹھاؤ گے، ایک پیسے کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اپنے مڈل کلاس کے جو غیر مسلم دوست ہیں ان کو لانے کی بات کی جا رہی ہے، نہ بالکل ہائی لیول کے جو ہر جگہ پر اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ وہ گھٹیا نچلے درجے کے جن کے سامنے صرف پیسہ ہی پیسہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کسی کے سامنے نوٹ ہے، کسی کے سامنے اوٹ ہے۔ ان دونوں کو چھوڑ کر جو مڈل کلاس کے ان سے دوستیاں کرو، انہیں اسلام کے قریب کرنے کی کوشش کی جائے۔ افسوس کی بات، رمضان کے مہینے میں ہم اپنی یہ ذمہ داری پوری نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ہی بازو ریاست کی ایک مسلمانوں کی کثیر آبادی والے شہر میں عین افطار کے موقع پر، عین تراویح کے موقع پر شریر اسلام اور مسلمان دشمنوں کا ایک جھنڈ گروپ بنا کر نکلتا ہے، اور مسجدوں کے سامنے آ کر وہ ریالی کی شکل میں جھنڈے لے کر اور JSR کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں عین افطار کے موقع پر، عین تراویح کے موقع پر، جہاں سارے مسلمان مسجد میں مصروف ہیں، افطار میں مصروف ہیں، تاکہ بھڑکاؤ کے ذریعے سے نفرت پھیلائی جائے، دشمنی پھیلائی جائے، لڑائی جھگڑے کا ماحول کیا جائے، اور پھر اس کے بعد پورا پلان رہتا ہے کہ پیچھے سے ہمارے نوجوان کچھ غصہ دکھائے،
کچھ ان کو ڈانٹے کرے، اوپر سے فوراً پولیس آئے گی، لاٹھی چارج کرے گی اور جو ہاتھ لگا اسے پکڑ کے لے جا کے جیل میں ڈال دے گی۔ قصور کس کا ہے، غلطی کس کی ہے؟ مسلمان اس موقع پر بیچارہ فروٹس لانے کے لیے آیا، افطار کی خاطر لے جا کے جیل میں ڈال دیا، جھگڑے میں مبتلا تھا۔ ارے جھگڑا ہوا کس وجہ سے؟ کیوں یہاں مسجد کے سامنے آ کر نعرے لگائے گئے؟ ان آنے والے شریر بدماشوں کو لاٹھی چلانا چاہیے۔ انصاف اندھا ہوتے جا رہا ہے ہماری اس کوتاہی کی وجہ سے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اپنے برادران وطن کو مانوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ پوری پلاننگ کے ساتھ نفرت پھیلانے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور چوتھی بات، رمضان کی اس مناسبت سے غربا میں جب ہم لوگ، بہت سے لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں، فروٹس تقسیم کرتے ہیں، کپڑے تقسیم کرتے ہیں، ان سے ایک درخواست ہے کہ اب تو ہر بندہ جو بھی کوئی تنظیم سے جڑا ہے، کوئی سوسائٹی چلاتا ہے اور وہ اپنی سوسائٹی اور تنظیم کے تحت کچھ بھی غریبوں کی مدد کر رہا ہے، جہاں دیکھو فوٹو لینا، جہاں دیکھو ویڈیو بنانا، اسے فیس بک پر اپنے انسٹاگرام پر اپلوڈ کرنا اور لوگوں کی اپیل کرنا کہ ہم دیکھو ان غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ہمیں چندہ دیا جائے، QR کوڈ لگا دینا اپنے یوٹیوب چینل پر یا اپنے فیس بک پر اور اسے مشہور کرتے رہنا۔ 50 20 30 40 100 200 غریبوں کو 1 2 3 کلو کے کیا ضرورت کا سامان دے دیا، ان کے پورے ویڈیوز بنایا، ان کے فوٹوز بنایا اور پوری سوشل میڈیا پر جسے ساری دنیا دیکھ سکتی ہے اس میں وائرل کر دیا۔ اگر بتاؤ ان لینے والے غریبوں میں، ان بیواؤں میں، ان محتاجوں میں اگر ہماری ماں بھی کھڑی ہو، ہماری بہن بھی کھڑی ہو، ہماری بیٹی بھی کھڑی ہو، وہ جوان لڑکی بھی کھڑی ہو جس کا رمضان کے بعد نکاح ہونا ہے اور وہ یہاں راشن کے لیے لائن میں کھڑی ہے، ان کے ہونے والے رشتہ دار تک یہ بات پہنچے، یہ ویڈیو پہنچے، پھر رشتہ کیا جائے گا۔ ہماری بہن لائن میں کھڑی ہو کر لے رہی ہو، ہمیں پسند آئے گا کہ ویڈیو میں پورا وائرل ہو رہا ہو۔ 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ میں صرف ایک بار ایک راشن کٹ کیا دے دیا، اس کی ویڈیو اور فوٹو بنا کر پوری سوشل میڈیا میں ہمیشہ تک کے لیے اپلوڈ کر کے رکھ دیا۔ کیا پوری زندگی پر پالنے کی ذمہ داری لی جا رہی ہے؟ پوری زندگی پر راشن کھلانے کی ذمہ داری لی جا رہی ہے؟ 12 مہینے میں صرف 1 مہینہ رمضان کا، رمضان کے مہینے میں صرف ایک بار ایک راشن کٹ دے دیا تو اسے ہمیشہ کے لیے اس کا ویڈیو اور اس کا فوٹو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا۔ جب بھی کوئی بھی دیکھنا چاہے اس چینل پہ جا کے دیکھ سکتا ہے۔ کون سی انسانیت ہے، کون سے اخلاق ہیں؟ حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں اور اتنا اخلاص غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنے میں، مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے 200 کے قریب بیواؤں یتیموں کی پورے مہینے کی راشن کی ذمہ داری، اور کسی غلام کو، کسی نوکر کو پتہ بھی نہیں، رات کے اندھیرے میں، اس زمانے میں لائٹ بھی نہیں تھی، چراغ کا عالم تھا، سارے راستے اندھیرے میں رہتے تھے، تو حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ 200 کے قریب بیواؤں کے گھر خود اپنے کندھے پر راشن کا تھیلا اٹھا کر لے جا کے ان کے گھر کے دروازے پر رکھتے، اس میں پیسہ بھی رہتا اور پھر رات بھر ہر بیوہ کے گھر کا راشن پہنچ جاتا۔ انتقال ہونے کے بعد غسل دیتے ہوئے جب پیٹھ پر دیکھا گیا، مزدور تھیلا اٹھانے والے کے مزدور پر جیسے گٹھے پڑے رہتے ہیں ویسا ان کے پیٹھ پر گٹھے پڑے ہیں۔ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ گٹھے پیٹھ پر مزدوری کے کیسے، حالانکہ آپ مزدور نہیں تھے، عبادت گزار اللہ کے نیک بندے سادات گھرانے کے اہل بیت سے تھے، لیکن یہ عالم کیسا؟ بعد میں پتہ چلا کہ جن بیواؤں کے گھر یہ پہنچایا کرتے تھے، 1 مہینے کے بعد وہ روتے ہوئے کہنے لگیں کہ ہمارا راشن پہنچانے والا کہاں چلا گیا۔ اس اخلاص کے ساتھ وہ کام کیا کرتے تھے۔ بعض تنظیموں کو ضرورت ہے ویڈیوز لینے کی کہ جو انہیں ڈونیٹ کرتے ہیں، جو انہیں پیسہ دیتے ہیں، ان کو دکھانا پڑتا ہے تاکہ یقین پیدا ہو جائے، تو ایسے فوٹوز بھی لے جا سکتے ہیں جس میں لینے والے کا چہرہ بلر ہو، اس کا فیس صاف نظر نہ آئے اور لیتے ہوئے لائن وغیرہ دکھائی دے رہی، بس کافی ہے۔ اور اگر اتنا بھی نہیں ہے تو اس ڈونیٹ کرنے والے کو بتا دو ہم پر بھروسہ ہے تو دو، نہیں تو اپنے قبر میں رکھو اپنے قبرستان میں رکھو، اپنے جیب میں، ہم پر یقین ہے تو ہمارا ساتھ دو، یقین نہیں ہے تو جاؤ بھاڑ میں جائے تمہارا پیسہ، ضرورت نہیں ہے تمہارے پیسے کی۔ ہم تمہارے پیسے کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کے لیے ہمارے پورے مسلم سماج کے فوٹوز اور ویڈیوز سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیں، ان کی عزت نکال دیں،
ضرورت تمہیں پڑی ہے غریبوں کی مدد کرنے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی غریبوں کی مدد کرنے کی۔ یہ اسٹینڈ مسلمان کو لینا چاہیے۔ جب تک ہاتھ پھیلاتے رہیں گے لوگ لات مارتے رہیں گے، جب لات مارنا شروع کریں گے تب لوگ آئیں گے قریب کہ ہاں کچھ نہ کچھ ہے۔ ہم منت سماجت کر رہے ہیں تب لوگ ہم پر ڈاؤٹ کر رہے ہیں۔ منت سماجت کیے بغیر اگر خود کی غرض پڑی ہے تو خرچ کرو، غرض نہیں پڑی ہے تو جاؤ جہاں خرچ کرنا خرچ کر لو۔ یہی بات مدرسے والوں کو بھی کرنا چاہیے۔ مدرسہ چلتا ہے، غریب بچے بھی پڑھتے ہیں، مالداروں کے بچے بھی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ سب کے سب یتیم بچے پڑھتے ہوں۔ مدرسوں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، ضرورت ہم لوگوں کو ہے، ضرورت مدرسے والوں کو نہیں ہے، ضرورت مجھے نہیں ہے، ضرورت ہم سب لوگوں کو ہے۔ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ ہم اعلان کریں ہمارے مدرسے میں 100 150 200 400 بچے پڑھتے ہیں، غریب بچے ہیں، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ حضرات کے رحم کرم پہ چلتے ہیں، آپ لوگوں کے احتیاط پہ چلتے ہیں۔ ایسے بکواس اعلان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مدرسے دین کے قلعے ہیں، یہاں عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، نسلوں کے محافظ بنتے ہیں۔ ہندوستان ہندو راشٹر بننے سے بچا ہوا ہے ان مدارس کی وجہ سے، ان علماء حفاظ کی وجہ سے۔ ہماری نسل کلمہ پڑھ رہی ہے ان علماء اور حفاظ کی محنتوں کے نتیجے سے۔ آج کی خبر بھی آپ دیکھ لیں، اوقاف پر وقف ترمیمی بل جو پاس ہو رہا ہے اس کا اگر مقابلہ حکومت سے ہو رہا ہے، جمعیت العلماء کر رہی ہے، مسلم پرسن اللہ کر رہی ہے، ہم اپنے سموسوں حلیم اور خوابوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے فیشنوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے شاپنگوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے گھر کی، اپنے کاروبار کی، اپنے پریوار کی اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ ملک میں چل کیا رہا ہے۔ ملک میں یو پی کے علاقے پر مسجدوں کے مائک نکالنے پر، مائک پر پابندی لگ جاتی ہے۔ بابری مسجد کے بعد دوسری سمبل کی مسجد پر اب پابندی کا اگلا قدم شروع ہو جاتا ہے۔ وقف کی جائیداد کو ہڑپنے اور اسے بیچنے اور خریدنے کے تمام بل پاس کر دیے جاتے ہیں۔ ان سب کا مقابلہ روزوں کی حالت میں تراویح پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، دعائیں کر کے جو مقابلہ کر رہے ہیں وہ علماء کی جماعت ہے، یہ اس ملک کے علماء کی جماعت ہے۔ اس کے بعد بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ میڈیا پر کسی ایرے غیرے نے، کسی بدماش قسم کے آدمی نے بک دیا کہ مسلمانوں میں سے ہر چوتھا فقیر، ہر چوتھا بھکاری مسلمان ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مدارس والے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مدرسوں کے چندے، کیونکہ لوگوں کی ساری زکوٰۃ چندے والے لے رہے ہیں، مدارس والے لے رہے ہیں، اس واسطے یہ لوگ غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ بتائیں ہم غریبی کس وجہ سے آ رہی ہے؟ مہنگائی کس کے والد محترم بڑھا رہے ہیں؟ ٹیکس کس کے والد محترم وصول کر رہے ہیں؟ نوکریاں دینے کا جھانسا دے کر کون دھوکہ دے رہے ہیں؟ تھوڑا دیکھ لو جائزے کیا ہو رہے ہیں اور کس پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یوں منہ نہ کھلاؤ ورنہ راز ایسے فاش ہوں گے کہ جینا مشکل ہو جائے گا۔ دنیا میں جینے والے لوگ جان رہے ہیں، بھولے لوگ نہیں جی رہے ہیں دنیا میں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ دشمن کے آلہ کار بنے بغیر ان مدارس کی حفاظت کرنا۔ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جس ملک سے مدرسہ ختم، جس ملک میں حفاظ عالم ختم، وہ ملک مسلمان وہاں سے ختم۔ پھر وہاں کوئی مسلمان باقی نہیں رہ سکتا، وہاں کوئی اسلام، ایمان، اذان، قرآن، دین پر چلنے والا باقی نہیں رہ سکتا۔ اس ملک کے اوقاف کی حفاظت، اس ملک کے مدارس کی حفاظت ہم میں سے ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر مدرسہ صحیح ہے، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ ہر مدرسے کے بارے میں ڈاؤٹ کرو۔ اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، لٹیرے بھی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے جب ہم پرکھنا جانتے ہیں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، فراڈی کون ہے اور حقیقت پسند کون ہے، یہ ہم تحقیق کر کے دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر آنے والے پہ بھروسہ کر لیا، ہر ایرے غیرے کو جھوٹا بول دیا، ہر اچھے آدمی کو بھی گننا شروع کر دیا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ سارے ڈاکٹر صحیح ہیں، سارے وکیل صحیح ہیں، سارے اسکول صحیح ہیں، سارے ہاسپٹل صحیح ہیں، سارے سیاسی لیڈر صحیح ہیں، تمہاری ساری اولاد صحیح ہے، ہر گھر کے اندر رہنے والی عورت صحیح ہے، کون گواہی دے سکتا ہے کہ سب 100% صحیح ہیں، صرف مدارس والے غلط ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں غلطیاں جیسے ہر فیلڈ میں ہیں ویسے مدارس میں بھی غلطیاں ہیں۔ اچھے مدرسے والے بھی ہیں اور جعلی اور جھوٹے تصدیقات اور سندیں لے کر گھومنے والے چور، ڈاکو، لٹیرے بھی ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پر جائے، ہم وہ فکر سے ان کی خدمت کرنے کی ذمہ داری اپنائیں۔
تو اس رمضان کی نسبت سے راشن تقسیم کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، ان کی ذمہ داری ہے ضرورت کے بقدر فوٹو لینا ہو تو بلر کر کے، ورنہ ان کو بدنام نہ کیا جائے، ریاکاری، شہرت اور دکھاوے کے نام پر اپلوڈ نہ کیا جائے۔ کتنے غیر مسلموں کے آشرم چل رہے ہیں جہاں پر بوڑھے ماں باپ کو جو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، وہ عیسائی، وہ غیر مسلم ان آشرموں میں انسانوں کو پال کر، انہیں مذہب سکھا کر، ہندو بنا کر، انہیں کھلا پلا کر، بغیر کسی ویڈیو کے وائرل کیے ہوئے اپنے مذہب پر مستقل کام کر رہے ہیں۔ ہم ایک راشن کٹ کیا دے دیا کہ پورا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیے۔ اور اس موقع پر ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوا، بھکاریوں کی بارات نکلنا شروع ہو گئی۔ ہر گلی میں بھکاری، ہر روڈ پر، ہر چوراہے پر، ہر سڑک پر برقعے والے، ٹوپی والے۔ اس میں تو آدھے تو وہ ہیں جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا ہے، آدھے تو وہ ہیں جنہیں رسول اللہ کا نام بھی معلوم نہیں ہے، آدھے تو وہ ہیں جو اسلام شبد جانتے بھی نہیں ہیں، مسلمان شبد جانتے بھی نہیں ہیں۔ کسے کہتے ہیں مسلمان؟ محمد کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ کسے کہتے ہیں؟ جانتے بھی نہیں ہیں۔ جہاں دیکھو خیرات مانگنے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے، اور ہم آپ حضرات سے کہتے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ مجبور بھی ہوں گے، ضرورت مند بھی ہوں گے، پریشان حال بھی ہوں گے، لیکن تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ عام طور سے ان میں بزنس کرنے والے ہوتے ہیں۔ بھکاری بن کر خیرات مانگنا ایک پیشہ ہے، ایک فیلڈ ہے، ایک فیشن ہے، اور ایک انجینئر اور ڈاکٹر کی جیسا ڈگری ہے ویسے بھکاری بھی ایک ڈگری ہے۔ اس واسطے فقہا نے کہا بھکاری اگر سلام بھی کرے اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ بھکاری کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ خیرات مانگنا تمہیں جائز ہے ناجائز ہے، پوچھا مسئلہ کسی سے؟ لوگ دین اور شریعت کو اتنا محدود کر کے رکھے ہیں، صرف وضو ٹوٹ گیا تو مسئلہ پوچھو، نماز ٹوٹ گئی تو مسئلہ پوچھو، باقی کس سے مانگنا کس سے نہیں مانگنا، کس کو دینا کس کو نہیں دینا، یہ سوال یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خیراتیوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسلام کے نام پہ دھبا مسلمانوں کو بدنام کرنے والی یہ ٹیم ہے جو خیرات مانگنے کے لیے ٹوپیاں برقعے پہن کر، اور اس میں سے ضرورت مند ہیں تو آپ حضرات کی ذمہ داری ہے ایک ٹیم بناؤ۔ جوان لڑکی بچے کو لے کے بھیک مانگ رہی ہے، بیوہ عورت بھیک مانگ رہی ہے، آپ کی ٹیم جائے، کیا ضرورت ہے، کہاں رہنے والے ہو، آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کا شوہر نہیں ہے، ڈیٹیلز تو ہمارے، ہم آپ کی مدد گھر پہنچ کے کریں گے۔ آپ کے مہینے کے راشن کی ہماری ٹیم ذمہ داری لے گی، آپ کے بچے کی پڑھائی کی ہماری ٹیم ذمہ داری لے گی۔ ایسی کوئی ٹیم جواں مرد اور ہمت والوں کی بن جائے۔ دیکھ رہے ہیں ہماری بہنیں سڑکوں پر، روڈوں پر، مسجدوں پہ مانگ رہے ہیں، کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے، عزت تو بہر صورت جاتی ہے، مسلمانوں کی امیج تو بہر صورت بدنام ہوتی ہے۔ ہماری کوئی ٹیم تیار ہو کر ان کا پورا انالیسس کرے، ان کی اسکیننگ کرے، انہیں جانچ پڑتال کرے، اور اس کے بعد جب بھروسہ آئے کہ ہاں واقعتاً ضرورت مند ہے، اب یہ ٹیم ان تک راشن بھی پہنچائے، سامان بھی پہنچائے، خدمت بھی کرے، تاکہ وہ بیٹی گھر سے باہر نہ نکلے، وہ خاتون اپنی عزت کا سودا نہ کرے۔ کتنی جوان لڑکیاں رات کے وقت نکل کر خیرات مانگ رہی ہیں، اگر کوئی عزت کا لٹیرا وہ اسے 10,000 5,000 کا آفر کرے تو اس کی عزت باقی رہے گی؟ پھر جہاں 10 روپے 5 روپے کے لیے وہ اپنا چہرہ دکھا رہی ہو تو وہ 1,000 2,000 کا آفر کرے تو عزتیں کہاں باقی رہیں گی پھر؟ اس واسطے خیراتیوں کے ساتھ پیش آنے کا سلیقہ سیکھا جائے۔ اور ایک بہت اہم بات روزے کے سلسلے میں ہمارے نوجوانوں کو ایک خناس یہ بھی چڑھا ہوا ہے، روزے کا مذاق اڑانے کے لیے شیر کو ٹوپی پہنایا اور آس پاس ہرن گھوم رہی ہیں اور نیچے لکھ رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں اس لیے حملہ نہیں کر رہا ہوں۔ یہ روزے کا مذاق ہے۔ روزہ نہیں رکھنا گناہ کبیرہ ہے، روزے کا مذاق اڑانے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اپنے اسلام کی عظمت خود اپنے اندر پیدا کرو۔ بھوکا رہنا، روزہ رہنا شیر کا کام نہیں ہے، یہ انسان کا کام ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں شیروں کے، یہ اسلام کو بدنام کرنے والی حرکتیں ہیں۔ ایسے ویڈیوز وائرل کرنا، اسے فارورڈ کرنا گناہ ہے اور جرم عظیم ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ 7ویں بات یہ عرض کرنی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 بار آمین فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا آج معمول سے خلاف آپ نے آمین کہی؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، 3 بد دعائیں دے کے گئے ہیں۔ پہلی بد دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور سننے والے یہ درود نہ پڑھیں، وہ امتی ہلاک ہو جائے۔ دوسری بد دعا
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت جبرائیل نے عرض کیا رمضان کا مہینہ ملے عبادت نہ کرے مغفرت نہ ہو جنت نہ ملے وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو جائے، رسول اللہ نے آمین کہی ہے۔ اور تیسری بد دعا ماں باپ ملیں خدمت نہ کرے اور ماں باپ کی خدمت کے صدقے دعائیں نہ ملیں اور جنت نہ ملے وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ بد دعا دینے والا جبرائیل امین تمام فرشتوں کا سردار، اس بد دعا پر آمین کہنے والے سید الانبیاء تمام نبیوں کے سردار، اور بد دعا دی جا رہی ہے مسجد نبوی کے ممبر پر جہاں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ ایسی بد دعا کہاں رد ہوگی؟ یہ قبول ضرور ہو کے رہے گی۔ اب اس میں سے دیکھ لیں ہمارا مسلمان رمضان مل رہا ہے پھر بھی اس کی قدر اس کی عظمت نہیں ہو رہی ہے، روزے جان بوجھ کر چھوڑے جا رہے ہیں، تراویح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو ایک ویڈیو کسی صاحب نے بھیجا، بوڑھے ماں باپ کو ایک بدتمیز قسم کا انسان، اسے انسان کہنا انسانیت کی انسلٹ ہے، اپنی ماں کو زور سے تھپڑ مار رہا ہے، بوڑھی ماں کو، اور اپنے بوڑھے باپ کو جو نیچے بیٹھا ہوا ہے سڑک پر اسے لات اور پیر سے مار رہا ہے، اور پورا سماج وہ دیکھ رہا ہے اور اس کا ویڈیو بن رہا ہے۔ کوئی ایک مائی کا لال نہیں ہے جو اس کی ایسی کی تیسی کر کے دکھائے۔ جنم دینے والے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک، 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر پالنے والی ماں کے ساتھ یہ سلوک، 2 مہینے دودھ پلا کر سردی گرمی بخار ہر چیز برداشت کر کے اپنے بیٹے کو اپنے جان سے زیادہ پیار کرنے والی ماں کے ساتھ یہ سلوک، بازاروں میں ہوٹلوں میں دکانوں پر گالیاں سن کر اپنی بیٹے کو پالنے کی خاطر دھوپ گرمی سردی خون پسینہ بہا کر لا کر جوان کرنے والے باپ کے ساتھ بوڑھے باپ کے ساتھ یہ سلوک، یہ مسلمان سماج کر رہا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جب ماؤں کی نافرمانی ماں باپ کو غلام بنا لیا جائے گا تو سمجھ جاؤ قیامت آ چکی ہے۔ آج ہر بندہ قیامت کے منظر میں جی رہا ہے، بے چینی اور بے قراری کے عالم میں جی رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بد دعائیں ہیں ایسے لوگوں کو جو ماں باپ ملے جنہیں، ارے اللہ کے بندوں بڑی نعمت ہے ماں باپ کا مل جانا، قدر کر لو۔ ماں باپ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے، پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اس یتیم بچے کو دیکھو جو کچرا اٹھا رہا ہے سڑک سے، اس یتیم بچے کو دیکھو جو 5 روپے کی خیرات مانگ رہا ہے، کیوں؟ اس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے۔ ہمیں مائیں نصیب تھیں، ہمیں باپ نصیب تھا، ہمارے باپ نے کسی سے مانگتے ہوئے دیکھ بھی لیا تو ڈانٹ کر بلایا کہ کیوں دوسروں سے مانگتے ہو، میں ہوں تمہیں دینے والا، میں ہوں تمہیں کھلانے والا۔ اس عزت کے ساتھ اس شان کے ساتھ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا ہے۔ آج وہ ماں باپ ہمیں چند دوائیوں کی خاطر دکھائی نہیں دیتے، وہ ماں باپ ہمیں چند فروٹس اور چند غذا چند نوالوں کی خاطر دکھائی نہیں دیتے۔ کھانا ٹھنڈا بھی ہے گرم بھی ہے، ماں ٹھنڈا کھا کے بیٹے کو گرم کھلاتی ہے، باسی کھا کے بیٹے کو تازہ کھلاتی ہے۔ وہ مائیں ہمارے گھروں میں نہیں رہ سکتی۔ آنے والی دلہن اتنی شان والی اور اتنے سر پہ چڑھ گئی کہ وہ ماں باپ ہمارے اوپر بوجھ بننے لگے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ماں کا واقعہ مجھے سنایا کہ بیٹے نے جب ماں کو گھر سے نکالا اور اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آیا تو اس ماں کے دل پر ایسا گزرا، اولڈ ایج ہوم پہ قدم رکھتے ہوئے اس ماں کو ہارٹ اٹیک آیا، وہی انتقال ہو گئی۔ جس بچے کے گھر سے دیر آنے پر ماں تڑپ جاتی تھی آج وہ بچہ گھر سے باہر نکال رہا ہے۔ جس بچے کے گھر سے دیر آنے پر باپ پریشان ہو کر گلی گلی تلاش کرنے نکل جاتا تھا آج وہ بیٹا اس باپ کو گھر سے باہر نکال رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہونے کے کام ہیں۔ اولڈ ایج ہوم کا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ ان ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ ماں باپ دنیا میں سے چلے گئے، دفن ہو گئے، وہ ہماری جنت دفن ہو جاتی ہے۔ یہ ماں باپ ہمارے گھر سے نکل گئے، ہماری جنت ہمارے گھر سے نکل جاتی ہے۔ قدر کر لو ان ماں باپ کے رمضان کے مبارک مہینے میں، اف تک نہ کہو، خاموش رہ جاؤ ان ماں باپ کے سامنے، بڑھاپے کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کے بھول اور ان کے بھولنے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے بعد، رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اللہ نے رکھا ہے تو وہ ماں باپ کا رکھا ہے۔ 3 بد دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہیں، اور 8ویں بات جو مجھے اس موقع سے عرض کرنی ہے، رمضان کے موقع سے کیا پتہ اللہ حفاظت فرمائے، نظر لگ گئی ہماری قوم کو، نظر لگ گئی ہماری قوم کو۔ رمضان کا چاند کیا دکھا، ہر جگہ جھگڑے، ہر جگہ جھگڑے۔ کسی مسجد میں تراویح پڑھانے پر جھگڑے اور ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، کسی مسجد میں اذان دینے پر مؤذن کے ساتھ بدتمیزی اور جھگڑے ہو رہے ہیں، کسی مسجد میں فین اور کولر پر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کیا تماشے ہو رہے ہیں؟ کہاں مر گئی قوم؟ کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کو؟
کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ اللہ کے گھر میں جہاں پر دنیا کی بات کرنا منع ہے، اللہ کے گھر میں جہاں زور سے بولنا منع ہے، اللہ کے گھر میں آتے ہوئے پورے غلامی کے تصور سے آنا ہے، اس گھر میں ہاتھا پائی ہو رہی ہے۔ لڑنے والے کوئی ہندو ٹیررسٹ نہیں ہیں، لڑنے والے نمازی ہیں، لڑنے والے روزے دار ہیں، لڑنے والے مسلمان داڑھی والے ہیں۔ یہاں بدماشی کی جا رہی ہے مسجدوں میں آ کر۔ اذان مؤذن کی ذمہ داری ہے، اسے ہٹا کر میں اذان دینے کے لیے جا رہا ہوں، مسجد کا خطیب ہوں، مسجد کا امام ہوں، مجھے حق نہیں بنتا کہ مؤذن کو ہٹا کر میں اذان دوں، مجھے حق نہیں بنتا مؤذن کو ہٹا کر میں اقامت پر مؤذن کی جگہ پر کھڑے ہونے کا بھی مجھے حق نہیں بنتا ہے۔ اللہ نے وہ مقام مؤذن کا دیا ہے، اس پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، اسے ارے ترے سے بولا جا رہا ہے۔ کیا تماشے ہو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب نامہ اعمال پیش ہوں گے، یہ امت لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے اذان پہ لڑتے جھگڑتے، اذان کا شوق ہے نا، اپنے گھر کو وقف کر دو، مسجد بناؤ، اپنے گھر میں اپنی مسجد بنا کر اپنی مسجد کے مؤذن بن جاؤ، ورنہ کسی جگہ مسجد میں جاؤ، وہاں لیٹر دو کہ میں اس مسجد میں مؤذن بننا چاہتا ہوں، جہاں پہلے سے مؤذن ہے وہاں آ کے بدتمیزی نہ کی جائے۔ کیا تماشے ہو رہے ہیں؟ مسجدوں میں جھگڑے ہوتے جا رہے ہیں، ہر سال جھگڑے۔ اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی، روزہ رکھے ہو، کوئی تم سے جھگڑنے کے لیے بھی آئے تو کہو فإنی صائم، میں روزے سے ہوں، میں تمہاری بات کا جواب نہیں دوں گا۔ غارت ہو جاتی ہے عبادتیں، مسلمانوں کی مسجدوں میں پولیس جوتے پہن کے آ جاتی ہے اور لاٹھیاں چلانے لگ جاتی ہے۔ کتنی بدنامی کی بات ہے کہ مسلمان اور مسجد میں جھگڑے رمضان کے مبارک مہینے میں ہو رہے ہیں۔ اسی جھگڑے کی نحوست سے شب قدر جیسی مبارک اور مقدس رات کی تعین نہیں مل سکی کہ کون سی رات شب قدر ہے، جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے۔ اس لیے جھگڑوں سے توبہ کرو، صبر سے کام لو۔ اور بڑی اہم بات رمضان کی مناسبت سے بہت افسوس ہوا جب وہ ویڈیو وائرل ہوا ہمارے اس شہر کا کہ ایک تیسری بیوی نے اپنے شوہر کا قتل کر دیا اپنے بیٹے کے ساتھ پلان بنا کر۔ بہت افسوسناک واقعہ۔ اس واقعے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا، ہم علماء یہ کہتے ہیں جن لوگوں کی بیویاں نہیں ہیں یا جو لوگ 50-60 سال کی عمر کے ہیں اور اچھی طاقت بھی رکھتے ہیں اور پالنے کی صلاحیت اور مال بھی رکھتے ہیں، ان سے کہا جاتا تھا کہ بیواؤں کا سہارا بنو، طاقت ہے تو دوسرا نکاح کرو۔ اب ہمیں کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، ایسے گھٹیا واقعات جب آتے ہیں کہ بیوہ تھی، مطلقہ تھی، سہارا نہیں تھا، پال کر، سہارا بن کر، گھر دے کر، عزت دے کر، اپنے پہلی بیوی کے خاندان والوں سے لڑ کر جو شخص سہارا بنا ہے اسی کو قتل کر دیا جانا، اسی کا مرڈر کر دیا جانا۔ لوگ اب ترجیح دیں گے اس بات کو، بیوی نہیں بنائیں گے، رکھیل بنا کے رکھیں گے، بیوی نہیں بنائیں گے، بازاری عورت بنا کے رکھیں گے۔ ایسے واقعات جب آتے ہیں تو ضرورت مند بیوہ اور مطلقہ عورتوں کو سہارا بنانا کوئی آدمی نہیں سوچے گا، نہیں مول صاحب ان لوگوں کو نہیں اپنا سکتے، یہ صاف کہتے ہیں لوگ۔ اس سے دوسرا بڑا دھبا اور نقصان یہ پہنچا کہ یہ اس طرح کی عورتیں کلنک ہیں، دھبا ہیں دوسری بیوہ عورتوں پر کہ لوگ اب بیوہ عورتوں پہ رحم نہیں کریں گے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا رمضان کے مہینے میں کوئی بیٹا اپنے باپ کو، کوئی بیوی اپنے شوہر کو قتل تک بھی کر دیتی ہے، انسانیت کتنی مر جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ تو ملا تھا کہ غریبوں اور فاقہ مند لوگوں کی مدد کی جائے، بھوکوں کا سہارا بنا جائے، یہاں تو سہارا بنے ہوئے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہو۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، جان مسلمان کی کتنی سستی بنتی جا رہی ہے۔ اور آخری بات یہ بھی عرض کرنی ہے، رمضان کے مہینے سے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اللہ کے نبی سے آ کر صحابہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، سونا چاندی پیسہ کیا خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، اے نبی ان سے کہہ دو کیا خرچ کریں یہ سوال نہیں ہونا ہے، کہاں خرچ کریں یہ سوال کرو، کہاں خرچ کریں یہ سوال کرو۔ یا کیا بہترین تعلیم دی اللہ نے قرآن کے ذریعے سے، پوری امت کا مسئلہ حل کر دیا۔ کیا دینا مول صاحب، کیا دینا مول صاحب، کیا دینا مول صاحب، کیا دینا نہیں ہے، کہاں دینا ہے۔ اس واسطے کہ چاہے کتنا بھی دو، کروڑوں خرچ کر لو یا پیسے خرچ کرو، غلط جگہ پہ خرچ کیے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ خرچ صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے، چاہے تھوڑا کرو چاہے زیادہ کرو۔ 100 روپے بھی دیا صحیح جگہ دیا، 1,00,000 روپے دیا غلط جگہ پر دیا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء سے پوچھو کہاں خرچ کرنا ہے۔ لوگ مال آ گیا، کسی نے بڑی اچھی بات کہی، جب تک پیسہ نہیں آتا لوگ عزت نہیں کرتے، جب پیسہ آ گیا وہ کسی کی عزت نہیں کرتا۔ جب تک پیسہ نہیں تھا اس کی کوئی عزت نہیں کر رہا تھا، اب جب اس کے پاس پیسہ آ گیا تو اب یہ کسی کی عزت کرنے تیار نہیں ہے، پوچھنے تیار نہیں کہ میں زکوٰۃ کہاں خرچ کروں، مصرف کیا ہے، صحیح جگہ کیا ہے۔
پوچھ کے خرچ کرو، صحیح جگہ خرچ کرنے کی. اپنے رشتہ دار ہیں جن کے حالات تم اچھی طرح جانتے ہو، تمہارے بھائی ہیں، بہن ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، چاچی ہے، اپنے خاندان کے حالات نہیں جانتے ہو، اتنے غافل ہیں. اپنے خاندان پہ خرچ کرو. دوسری جگہ ہے مدارس، اور وہ مدارس جو آپ جانتے پہچانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ جا سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ان مدارس پہ خرچ کرو. یہ دو جگہیں جہاں پر ہم یقین دلا سکتے ہیں کہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے. باقی اندھے بن کر، اندھا بھروسہ کر کے جہاں من میں آیا وہاں خرچ کر دیا، کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا اگر پوچھے بغیر خرچ کیا جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.